ڈاکٹر صاحب، ایک تو ایران کا جوابی رد عمل کتنا مؤثر، چونکہ کل بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ٹیکنالوجی میں تو اسرائیل ہی آگے ہے، لیکن جس انداز میں جو ہائپر سونک میزائل داغے گئے ہیں ان پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایران نے دو فیلڈ میں بڑا اچھا کام کیا ہے. ایک ہے میزائل ٹیکنالوجی میں، دوسرا ڈرون ایئر کرافٹ کے اندر. ان دونوں کے اندر ایران نے ایکسل کیا ہے. اور جب اکتوبر 24 میں پہلا اٹیک ہوا تھا، اس وقت بھی ایران نے اسی طرح جو ہے وہ جواب دیا تھا ڈرون کے ذریعے اور میزائلز کے ذریعے. اور وہی میزائلز اور ڈرون اس دفعہ استعمال ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ تو اور کوئی ایران کے پاس طریقہ کار جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کا اب جو اسرائیل کا میزائل پروٹیکشن ڈوم ہے، آئرن ڈوم جو ہے، اس کی پرابلم صرف یہ ہے کہ جب آپ ایک دم سے بہت زیادہ میزائل فائر کر دیں تو ان میں سے وہ تمام کے تمام میزائلوں کو روک نہیں سکے گا، کچھ نہ کچھ نکل جاتے ہیں. اگر فرض کیجئے آپ ایک دم سے سائملٹینیسلی 100-150 کے قریب اگر آپ فائر کر دیں گے تو اس میں سے 30-35 ضرور نکل جائیں گے، باقی کو وہ سنبھال لے گا. تو ایران کی اسٹریٹجی یہی رہی ہے کہ جب بھی وہ میزائل پھینکتا ہے یا ڈرون کو بھیجتا ہے تو وہ ایک گروپ کی صورت میں بڑی تعداد میں بھیجتا ہے. اس کی وجہ سے وہ جو ان کا پروٹیکشن ڈوم ہے. اسرائیل کو دھچکا لگا اس سے؟ نہیں، دھچکا تو ان دی سینس کہ ان کے جو ڈوم پہ جو ان کو اتنا کانفیڈنس تھا تو ایران نے یہ کر دیا کہ اس کو نقصان پہنچا، شیٹر ہوا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی خطرہ ہے تاکہ اندر جا کے وہ لگے ہیں ان کے جو میزائلز تھے. تو اس لیے ایران ان دونوں چیزوں میں آگے. یہی وجہ ہے جو تبریز پہ حملہ ہوا تھا، جو پہلا نائٹ کو تبریز پہ جو انہوں نے کیا تھا، وہاں ڈرون بنتے ہیں تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے. جو اب تک اٹیک ہوا ہے اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ آپ کہہ لیں سال ڈیلے ہوگا. وجہ یہ ہے کہ ایران کا اچھا خاصا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے. نتانز جو نتانز کو انہوں نے ہٹ کیا ہے نا، نتانز میں بھی ظاہر کام تو ہوتا ہے لیکن بیشتر کام انڈر گراؤنڈ ہے اور آئندہ مزید یہ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں گے. ان تک پہنچنا جو ہے وہ اتنا ڈاکٹر صاحب، اس ساری سچویشن میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا کردار کیا ہے؟ کیونکہ یو این کا قیام تو اس امید کے ساتھ ہوا تھا نا کہ دنیا میں طاقت کے بجائے اصول و ضوابط کی حکمرانی یقینی بنانے میں یہ مدد ملے گی تاکہ دنیا کو تصادم کے خطرات سے بچایا جا سکے. تو اس وقت یو این کیا رول پلے کر رہا ہے؟ دیکھیں، یو این جو ہے نا کوئی ملٹری پاور نہیں ہے، بلکہ اس کی جو پاور ہے وہ پرماننٹ ممبران ہیں، بڑی طاقتیں ہیں. تو لہٰذا اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک بڑی طاقت ہے امریکہ، وہ تو اسرائیل کے ساتھ ہے، اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایران کو نقصان ہو. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو 2-3 دن دے گا کہ وہ جو کارروائی کرنا چاہے، اس کے بعد وہ اس کو رکوانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اس وقت ایران نے ایک ریسٹرینٹ کا عمل اختیار کیا ہے کیونکہ وہ اٹیک کر رہے ہیں صرف اسرائیل کو، ورنہ خطرہ یہ تھا کہ کہیں امریکن جو انٹرسٹ مڈل ایسٹ میں ہیں ان کو ہٹ نہ کر دیں. انٹرسٹ دو قسم کے ہیں، ایک تو ملٹری پریزنس ہے امریکہ کی، دوسری امریکائی کمپنی ہیں، آئل کمپنیز ریلیٹڈ، اور دوسری کمپنیز موجود ہیں. جہاں تک ملٹری ہے، ملٹری تو ہر گلف سٹیٹ میں ہے، عمان میں ہے، یو اے ای میں تھوڑی سی ہے. ڈاکٹر صاحب، خدا نہ خواستہ یہ اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو پھر سب کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے؟ بالکل، اس پہ یہ خطرہ ہے. خطرہ یہ دیکھیں نا، ایک اور بڑا آسان کام جو ایران کر سکتا ہے، اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر سکتا ہے. ایک جہاز ڈبو دے، اسٹریٹ آف ہارموز سے آئل جانا بند ہو جائے گا. اس سے ایک انٹرنیشنل کرائسس ڈیولپ ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت بڑا ریسٹرینٹ سے کام لے رہا ہے، وہ صرف ہٹ کر رہا ہے اسرائیل کو. اور میرا خیال ہے کہ یہ اسی ریسٹرینٹ کے ساتھ چلے گا تاکہ یہ دکھا سکے کہ وہ ایک رسپانسبل قوت ہے. لیکن اگر یہ سلسلہ طویل ہوتا ہے تب آپ اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ایک تو جو ہے جو گلف ہے وہ بند ہو جائے. وہ بند کرنا کوئی ایسا مشکل نہیں، ایک جہاز ڈبو دے سارا سپلائی سسٹم بند ہو جائے گا. اس کے علاوہ کہ ٹارگٹ وہ کر دے کسی اور امریکن انٹرسٹ کو، اس سے جو گلف سٹیٹ ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں.
کیونکہ امریکی پریزنس ہے، ملٹری پریزنس ہے عمان میں، یو اے میں تھوڑی ہے، قطر میں ہیڈ کوارٹر ہے سینٹ کام کا، اس کے علاوہ بحرین میں تھوڑی سی ہے۔ اس بارے میں خبردار کیا ہے ایران نے برطانیہ، فرانس اور امریکہ کو کہ اگر کسی نے دفاع کرنے کی کوشش کی اسرائیل کو تو تہران ان ممالک کے خطے میں موجود فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ہاں، وہ مفادات ہیں نا، اکنامک مفادات بھی جو موجود ہیں، تو اس لیے یہ بڑا اہم ہے جو کہ اس وقت سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ روس نے بھی کوشش کی ہے، کیونکہ روس کے تعلقات ایران سے بھی بہت اچھے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں روس کے تعلقات، تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے 2-3 دن تک چلے اور اس کے بعد اس کو بند امریکہ ہی کروائے۔ وہ اس لیے کہ جو امریکہ کا جو ایجنڈا ہے، جو اسرائیل کا ایجنڈا ہے، وہ 2 ایجنڈے ہیں۔ ایک ایجنڈا یہ تھا کہ کسی طرح رجیم کولیپس کر جائے، اسی لیے ان کے جو میجر پرسنالٹیز کو ٹارگٹ کیا، لیکن اس کے باوجود رجیم کولیپس نہیں کی۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پروگرام انڈرمائن ہو جائے نیوکلیر کا، اور تیسرا یہ ہے کہ ڈائیلاگ جو امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اسرائیل ہمیشہ سے اس کا مخالف تھا، وہ ڈائیلاگ پروسیس ہو جائے، رک جائے۔ فی الحال رک گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے دوبارہ یہ ڈائیلاگ پروسیس جو ہے وہ ریوائیو ہوگا۔ فی الحال نہیں ہو سکتا، بار بار کہہ رہا ہے نا ڈیل کا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دن تک یہ سچویشن جاری رہ سکتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی ایسے ہی بیان دیا ہے۔ کیا مستقبل میں آپ کو ایسے لگتا ہے اگر ہم متحد نہ ہوئے بطور مسلم امہ تو پھر باری سب کی آئے گی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، امہ کی تو بات چھوڑ دیجئے نا، امہ کبھی متحد نہیں ہو سکتی۔ امہ ایک نظریاتی تصور ہے، لیکن نظریاتی تصور کے طور پہ وہ مسلمانوں کے جذبات کو ریفلیکٹ کرتا ہے، لیکن عملی سیاست میں، عملی بین الاقوامی سیاست میں امہ کی کوئی اوقات نہیں ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، اور نہ ہی امہ کبھی اپنے مقاصد کے لیے قراردادیں پاس کر دیتی ہے، لیکن کچھ نہیں، لہذا وہ تو آپ چھوڑ دیں سوال۔ اب صرف یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان نے نہ صرف سرکاری بلکہ عوام کی سطح پر بھی ایران کے لیے سپورٹ موجود ہے، اور اس کی ریفلیکشن گورنمنٹ کی پالیسی میں ہے، جس میں انہوں نے ایران کی ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ ایکسٹینڈ کی ہے، چاہے وہ یو این ہے، چاہے وہ یو این کے باہر ہے، اور بائی لیٹرل لیول پہ ہے۔ تو لیکن جو اس وقت ایران کے مسائل ہیں یا ضروریات ہیں، اس میں کوئی براہ راست کنٹریبیوشن کوئی دوسرا ملک کر نہیں سکتا، لیکن صرف یہی ہے کہ پاکستان اپنے کانٹیکٹ کو استعمال کر کے اس بات پہ زور دے کہ یہ جنگ جو ہے طوالت نہ پکڑے، کیونکہ اگر یہ طوالت پکڑتی ہے تو اس کے امپلیکیشنز نیگیٹو ہو جاتے ہیں ایران کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس جنگ کا پھر ایران اگر ڈیسپریشن پہ جاتا، ابھی تو ایران ٹھیک ٹھاک مقابلہ کر رہا ہے جو کہ ابھی کرے گا، لیکن اگر صورتحال بگڑتی ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ ایران اس جنگ کو پھیلا سکتا ہے۔ بہت آسان ہے جنگ کو پھیلانا، جنگ کو ہمیشہ سمیٹنا مشکل ہوتا ہے، جنگ کو پھیلانا بہت آسان ہوتا ہے۔ جب ہمارے نیبرز میں اتنی ٹینشن ہوگی تو اس کا ایفیکٹ ہم پر بھی ہوگا۔ دیکھیں، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ پہ تو براہ راست ایفیکٹ ہوگا، جب مثلاً کہ اکانومی آپ کی انڈرمائن ہوتی ہے، اس میں پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے، آئل کی جب قیمت بڑھتی ہے، اس کا سیدھا آپ کی اکانومی پہ ایک منفی اثر ہوتا ہے، آپ کی بہت سی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ اس کا کام خراب ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ تجارت، ٹریڈ جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ ان حالات میں ٹریڈ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی، اور پھر یہ ہے کہ جو نارمل فنکشننگ سٹیٹس کی ہوتی ہے، پاکستان تو نیکسٹ ڈور ہے ایران سے، تو وہ اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے، تو لہٰذا پاکستان کے مفاد میں یہی ہے کہ یہ جو جنگ جو ہے زیادہ طوالت نہ پکڑے، جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا ہی ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا پاکستان اپنے کانٹیکس یوز کر سکتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ہم جتنے ہمارے برادر ممالک ہیں ان کو متحد کر سکیں ایران کے حق میں؟ دیکھیں، برادر کو چھوڑ دیا کریں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوئی برادر نہیں ہوتا، مفادات ہوتے ہیں، اور پاکستان سیکیورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر ہے، تو اس کی وجہ سے ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج مل جاتا ہے، آپ کو انٹریکشن کا ایک طریقہ کار آسان ہوتا ہے، کم از کم 15 ممبران اور سیکیورٹی کونسل کے اور اس کے یو این کے دوسرے ممبران بھی آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے۔ تو ڈپلومیٹک لیول پہ پاکستان کو جو ہے یہی زور دینا چاہیے کہ
یہ جنگ طوالت نہ پکڑے، کیونکہ طویل ہوگی تو اس کے کانسیکوینسز بہت خراب جو ہیں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان مسلم کنٹریز سے یہی کہہ سکتا ہے کہ وہ اوپنلی ایران کی سپورٹ کا اعلان کریں، تو ہو سکتا ہے کچھ پہ اثر ہو جائے، لیکن یہ اتنا ممکن نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ جو بیانات آئے ہیں وہی ٹھیک ہے، کافی ہیں کچھ عرب ملکوں کی طرف سے، جس سے کہ ایران کی سپورٹ ہمیں بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ لیکن جو ایکچوئل ایران کو ضرورت ہے وہ کوئی ملک اس وقت مہیا نہیں کرے گا اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ اور لیسن نہ صرف ایران کے لیے اور آپ کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے کہ جب ایکیوٹ کرائسس ہوتا ہے، جب ایکیوٹ جنگ ہوتی ہے، الٹیمیٹلی آپ کو خود ہی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ آپ کی اپنی اسٹرینتھ ہی آپ کی کامیابی اور ناکامی کی وجہ بنتی ہے۔ تو پاکستان کو بھی اس جنگ سے لیسن لینے ہیں۔ پاکستان کو ایک تو جو جنگ ریسنٹلی انڈیا کے ساتھ ہوئی ہے اس سے ہم نے بہت سے سبق سیکھے ہیں، بہت سی چیزیں ہمیں نئی پتہ لگی ہیں کہ آئندہ جنگ کی کیا صورتحال ہوگی۔ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے لیے اس سچویشن میں کیا سبق ہے؟ اگر ہم دیکھیں مشرق وسطیٰ کے ممالک تو اس وقت وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ جنگ طویل ہو جائے، کیونکہ طوالت کی صورت میں ان کو خطرہ ہے کہ معاملے بگڑ نہ جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ بڑی آسانی سے اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کیا جا سکتا ہے، اس سے سارے جو گلف سٹیٹس ہیں وہ افیکٹ ہو جاتی ہیں، ان کی ٹریڈ ہو جاتی ہے، ان کی آئل سپلائی افیکٹ ہو جاتی ہے، تو وہ نہیں چاہتے۔ یا اگر وہ کسی امریکی انٹرسٹ کو ہٹ کرنے کی کوشش کرے اس سے دوسری گلف سٹیٹ انوالو ہو جاتی ہے، تو لہٰذا وہ بھی یہ چاہیں گی کہ گلف سٹیٹس بھی کہ یہ جہاں ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی بہت پھینٹی ایران کو پڑے، دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ جنگ طوالت پکڑے، کیونکہ اگر طوالت پکڑے گی تو اس کے پھیلنے کے امکانات زیادہ ہیں، اور اس سے نقصان جو ہے ایران کے علاوہ باقی ریاستوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی سفارتی پوزیشن اس وقت بہتر ہے، لہٰذا اس کو یہی کوشش کرنی چاہیے چین کے ساتھ، روس کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ بھی، کہ کسی طریقے سے یہ جنگ طوالت نہ پکڑے، بلکہ جنگ جتنا محدود ہو سکتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہی پاکستان کا ایک رول ہے۔ دوسرا ایران کو آپ نے ایشور کیا ہے جو کہ ایک دانشمندانہ پالیسی ہے۔ ٹھیک ہے۔